جی دوستو محفل پاک کا آغاز کیا گیا تھا. تسلیم عباس صاحب موجود ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ طارق ٹیڈی صاحب کے حوالے سے وہ کیا کہنا چاہیں گے. طارق ٹیڈی صاحب ساڈے پاکستان دی بہت بڑی شخصیت سی اور بہت بڑے کلاکار, بہت بڑے آرٹسٹ ہے. خیر وہ نقصان تو نہیں پورا ہو سکتا تے باقی مالک دی رضا ہے تے ایسے آرٹسٹ ایسے انسان پیدا نہیں ہو سکتے. لیکن میں بہت ممنون اور شکر گزار ہاں رانا شانی صاحب, رانا عباس کہ انہوں نے اہتمام کیتا انہوں دی دعا واسطے تے سارے آرٹسٹ اج فیصل آباد دے کٹھے ہوئے ہیں تے اسی بھی دعا ہی کر سکتے اور تو کچھ نہیں ہے. لیکن مالک اور درجات بلند کرے, ایسا آرٹسٹ پیدا نہیں ہو سکتا نہ وہ نقصان پیدا ہے. بالکل جی, بجا فرمایا تسلیم صاحب نے کہ طارق ٹیڈی صاحب کا جو نقصان ہے وہ کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا. بہت بڑا آرٹسٹ تھا, بہت بڑا فنکار تھا. اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور جو ہمارے یہاں پہ رانا برادران ہیں, شانی بھائی, عباس بھائی, شباز بھائی, ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے اہتمام کیا اور اس محفل پاک میں وہ انہوں نے جتنا بھی لنگر ہے جو کچھ بھی ہے وہ سارا کچھ انہوں نے اہتمام کر کے ارینج کیا تھا. تو ہم ان کے شکر گزار ہیں اور مالک کائنات سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ٹیڈی صاحب کی مغفرت فرمائے اور ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. جی ہمارے ساتھ معروف آرٹسٹ ہیں فلک شیخ صاحب, وہ موجود ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ طارق ٹیڈی صاحب کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے. طارق ٹیڈی صاحب ایک عظیم انسان تھے. کام ان کے ساتھ بہت کم کیا لیکن ویڈیوز کے ذریعے ان سے سیکھا بہت کچھ ہے. اور آج کل جس قسم کی خبریں آ رہی ہیں لیکن طارق ٹیڈی صاحب ایک باعزت آدمی تھے. ان کے وقار کو, ان کی عزت کو کبھی آنچ نہیں آ سکتی ہیں. وہ ہمارے دلوں میں ہے اور دعا ہے اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائیں اور ہمیشہ کی طرح وہ ہمارے دلوں میں رہیں. اور بہت ساری دنیا کو غمزدہ کر گئے ہیں. جیسے کہ ان کے بڑے پوری دنیا میں چاہنے والے لوگ تھے. جو پنجابی زبان سمجھتے تھے, نہیں بھی سمجھتے تھے, ان کو بھی طارق ٹیڈی کا نام یاد ہے. فلک شیخ صاحب, آپ نے ان کے ساتھ کام کیا, کام کے حوالے سے آپ نے کیسا ان کو پایا؟ کاپریٹ کرتے تھے, جونیئر سے پیار کرتے تھے, کیسے تھے وہ؟ طارق ٹیڈی صاحب ہمیشہ شفقت کا حال رکھتے تھے. جتنے بھی جونیئرز حضرات ہیں وہ ان کے ساتھ ایسے فرینک ہوتے تھے, وہ لگتا نہیں تھا سٹار ہیں, وہ ایسے لگتا ہے جیسے بھائی ہیں ہمارے. وہ اور اس کے علاوہ پورے پنجاب میں جتنے بھی آرٹسٹ ہیں, خاص طور پہ جونیئرز ہیں, وہ لاہور میں جب کسی کا نام لیتے ہیں تو پہلے نام طارق ٹیڈی صاحب کا آتا ہے اور وہ ہمیشہ دلوں میں زندہ رہیں گے انشاءاللہ. صحیح فرمایا انہوں نے کہ طارق ٹیڈی صاحب کا نام جب بھی سٹار کا نام لیا جاتا ہے تو سر فہرست ان کا نام لیا جاتا تھا. اور بہت بڑے فنکار تھے, بہت بڑے انسان تھے, ایز انسان بڑے اچھے تھے. اور اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے اور اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے. اور یہ جو محفل پاک کا اہتمام کیا ہے یہ سال ثواب کی محفل تھی اور طارق ٹیڈی صاحب کے سال ثواب کے لیے ہم نے یہ سارا اہتمام کیا تھا. اور ہمارا یہ مل کے بیٹھنا, ہمارا یہ ان کے لیے دعا کرنا مال کے کائنات میں اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. بہت شکریہ, بہت شکریہ جی فلک شیخ صاحب. عاشقان رسول جب تک موجود ہیں, ہمارا یہ لمحہ سال ثواب کے لیے جمع ہے. یہ موقع جو ہے ذکر اللہ کرنا, خوش نصیبوں کی گھڑی ان کے مقدروں میں آتا ہے. درود پاک پڑھتے ہیں, مل کر پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا, آنے کا فائدہ بھی ہوگا. صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صل علی
इल्लल्लाह, ओ ला इलाहा इल्लल्लाह, ओ ला इलाहा इल्लल्लाह। शुरू करता हूँ उस बाबरकत नाम से जिसके कब्ज़ा कुदरत में आपकी मेरी हम सब की जान है। आज जो महफ़िल पाक का हम आगाज़ कर रहे हैं, हमारे बहुत प्यारे फ़नकार, हमारे भाई जिनका ताल्लुक़ फैसलाबाद से था, बहुत बड़ा नाम तारक टैडी साहब, जो कि पिछले दिनों इंतकाल फरमा गए और असाले सवाब के लिए मनरवा थिएटर में ये महफ़िल पाक का है इनकाद किया गया है। और ये हमेशा ही एक रवायत रही है मनरवा थिएटर की कि रबीउल अव्वल के हवाले से हो, मुहर्रम शरीफ के हवाले से हो, कोई भी ऐसा दिन हो तो उसके हवाले से हम महफ़िल पाक का यहाँ पे बाकायदगी से आगाज़ करते हैं। तो हम सब ने ये एक प्रोग्राम बनाया और इसको ज़रूरी समझा कि हमारा भाई था, हमारा तल्लक था, और तल्लक दुनिया में रहते हुए तो होता ही है, लेकिन असल तल्लक जो है वो उसके दुनिया के जाने के बाद शुरू होता है, ताकि उसके लिए साले सवाब करें, उसकी मग़फ़िरत की दुआ करें, उसके लिए नेक दुआएं करें ताकि अल्लाह पाक उसकी आखिरी मंजिलें आसान फरमाए। और दुनिया में जितने भी इंसान हैं, हर इंसान में खूबियाँ भी हैं, ख़ामियाँ भी हैं। यकीनन हम सब में ख़ामियाँ हैं, खूबियों वाली ज़ात तो मेरे मालिक कायनात की ज़ात है। और हम तारक टैडी साहब की वो खूबियाँ जो उनमें थी उनको बयान करें ताकि मालिक कायनात उनकी उन खूबियों की वजह से उनकी मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। और जनाजा उनका चूँकि फैसलाबाद में होना था, लेकिन उनके जो बच्चे थे, भाई थे, उन्होंने ज़रूरी समझा कि चले लाहौर में उनका नमाज जनाजा, और वहीं पे उनके नसीब, वहाँ की मिट्टी लिखी हुई थी, वहीं पे उनको दफनाया गया। तो फैसलाबाद का फ़नकार था, फैसलाबाद का बहुत बड़ा नाम था, मेरा बड़ा ही करीबी और अच्छा दोस्त था। एक स्ट्रगल जो थी हमने तकरीबन इकट्ठे ही की थी। ओपन एयर स्टेडियम, अक्वा स्टेडियम, जो जिस जगह पे इस वक्त स्टेज है, इससे पहले एक फनलैंड की साइड पे स्टेज हुआ करता था, वहाँ से आगाज़ किया। तो माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत, बड़ा अच्छा इंसान था, बड़ा ही खुश लिबास उस वक्त में भी था और आज भी माशाल्लाह जब वो फौत है तो खुश लिबास आदमी था, साफ़ सुथरा था। तो हम दोनों दोस्त बन गए। फिर काम जो है, उनके वालिद मोहतरम वो तरखानों का काम करते थे। तारक टैडी साहब भी तरखानों का काम जानते हैं। मेरा हार्डवेयर का काम होता था, वो एक रिलेशन भी उसके साथ बन गया। उसके अलावा वो महल्लेदार भी था, इस्लाम नगर में रहते थे वो, तो किसी ज़माने में हम भी इस्लाम नगर में रहा करते थे, तो उसके साथ बहुत सारे ताल्लुक़ थे। और उसके बाद फिर आर्ट्स काउंसिल में जब ड्रामे का शौक़ पैदा हुआ तो मैं भी वहाँ पे जाया करता था, टैडी साहब भी वहाँ पे आया करते थे। तो एक दोस्ताना बन गया, इकट्ठे हमने मेहनत करनी। हमारे सीनियर ने हमें कहना चलो भाग के चाय ले करो, कोई चाय लेने जा रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं। तो वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुजरता गया और माशाल्लाह तारक टैडी साहब का नाम और मुकाम पूरी दुनिया बखूबी उनको जानती है। और बहुत बड़ा नाम था, बहुत कम अरसे में वो इस दुनिया से चले गए। अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए। और मीडिया पे जिस तरह की ख़बरें चल रही हैं, जिस तरह की ख़बरें मैं सुनता हूँ, वो सुन के और देख के बहुत ही दुख होता है। शहबाज साहब हैं, उनके भाई नवाज़ साहब हैं, उनकी बीवी जो है हमारी बहन है, और उनकी जो बेटियाँ थी वो हमारी भी बेटियाँ हैं। वो जिस तरह के सवालों जवाब मीडिया पे चल रहे हैं, और मेरे ख्याल में हमें तो तकलीफ़ होती है, लेकिन जो इस दुनिया से चला गया उसके लिए ज़्यादा तकलीफ़ दे बात है। और टैडी साहब के लिए अगर अच्छा साले सवाब कर अच्छे तरीके से उनके लिए साले सवाब करें, उनकी अच्छाइयाँ बयान करें, और जो उनके लवाहिकीन हैं उनके बुलंदी दर्जात की दुआ करें तो ज़्यादा बेहतर है। एक छोटी सी जायदाद की खातिर मुझे जो समझ आया कि तारक टैडी साहब जो असासा छोड़ के गए हैं, वहाँ पे एक घर है उनका, एक गाड़ी है, ना तो उन्होंने बैंक बैलेंस बनाया, ना उन्होंने को पैसे इकट्ठे किए जोड़े, जो अपने शायद जायदाद तो उनको मिल जाएगी, लेकिन जो दुनिया से चला गया उसके लिए सुकून नहीं रहेगा। तो मेरी गुजारिश है अपने भाई से भी, शहबाज भाई से भी, नवाज़ से भी, और जो हमारी भाभी हैं, बहन हैं हमारी, उनसे भी कि टैडी साहब के लिए साले सवाब करें। टैडी साहब ने ज़िंदगी में बहुत मेहनत की है, बड़े ही सख्त वक्त में
بہت بہت کچھ برداشت کیا ہے انہوں نے، اور وہ لمحات جو شاید آپ نے کبھی دیکھے بھی نہ ہو کہ وہ کس دردناک عذاب سے گزرا ہے، بیماری کی حالت میں بھی، اور اس کے علاوہ بھی زندگی میں اس کے ساتھ 2-3 واقعات ایسے ہوئے کہ اللہ نے ہی اس کو بچایا ہے۔ کبھی اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو اس کا سیریس آپریشن ہوا، پھر وہ زندگی اللہ نے دوبارہ دی۔ کبھی اس پہ کوئی فائرنگ کا کیس ہو گیا تو اس سے اللہ نے بڑی مشکل اس کو بچایا۔ کبھی اس کا فائر لگ گیا تو اس سے بھی اللہ پاک نے اس کو بچا لیا، اور وہ بہت ساری زندگی کی تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد اس دنیا سے گیا ہے۔ اور خدا کے لیے دنیا سے تو وہ چلا گیا، لیکن دنیا سے جانے کے بعد اس کو تکلیف نہ دیں، اس کے لیے اصالِ ثواب کریں، اس کی مغفرت کی دعا کریں، اور پڑھ کر اس کے لیے بخشیں تاکہ اس کی روح کو سکون مل سکے۔ تو یہ جو محفل پاک ہے، اس کا اہتمام کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے بھائی کے لیے دعائے مغفرت کریں، اور فیصل آباد کے جو فنکار ہیں وہ بھی یہاں پہ شریک ہیں اس محفل پاک میں، اور اس کے علاوہ ہمارے علی زامن صاحب ہیں، بھائی ہیں سٹی رپورٹ، ڈیلی سٹی رپورٹ، جو کہ فنکاروں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، فنکاروں کو بڑا ابلائج کرتے ہیں، اور ہمارے بھائی ہیں وہ یہاں پہ تشریف لائے ہیں خصوصی طور پہ، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان کے علاوہ ان کے 2 احباب ساتھ تشریف لائے ہیں، ان کا بھی شکریہ۔ اور ہمارے جو دعوت اسلامی کے بھائی ہیں وقاص صاحب، جب بھی کبھی ہمیں محفل پاک کا ہم آغاز کرتے ہیں تو ایک سلسلہ چل پڑا ہے کہ ہم ان کو ضرور تکلیف دیتے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہے، ان کی محبت ہے، اور دعوت اسلامی کے ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ وہ ہمیں جب بھی کوئی ایسا وقت بنتا ہے تو تشریف لاتے ہیں اور ہمیں ٹائم دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے یہ نعت خواں بھائی ہیں، ساجد گلانوی صاحب ہیں، حاجی ارشد صاحب ہیں، اور چشتی صاحب ہیں، نور محمد چشتی صاحب، تو یہ سب اس محفل پاک میں شریک ہیں۔ تو محفل پاک کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ میں تلاوت کلام پاک کے لیے جناب وقاص بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کریں۔ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تلاوت قرآن پاک سے پہلے 2 باتیں سماعت فرمائے۔ تلاوت قرآن پاک کی سننا فرض ہے، توجہ سے کان لگا کر تلاوت قرآن پاک جب ہو رہی ہو تو سنا جائے۔ انشاءاللہ ہم تلاوت کریں گے اللہ رسول کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی نیت سے۔ تمام دوست احباب نیت کر لیں اللہ پاک کی رضا ثواب کے لیے، تلاوت قرآن پاک سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. ہماری یہ محفل پاک جو ہے، اس کے ہمارے بانی ہیں، جو ہمارے دوست ہیں جناب منروا تھیٹر کے آنر، جو کہ منروا تھیٹر کو رن کر رہے ہیں، جناب رانا شانی صاحب، رانا عباس صاحب اور رانا شہباز صاحب کے بہت زیادہ شکر گزار ہیں کہ جب بھی ہمیں اس طرح کی محفل پاک کے لیے ان سے اظہار کرتے ہیں تو وہ خوش اسلوبی سے تمام محفل پاک ارینج کر دیتے ہیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی کے لیے یہ محفل پاک سجائی جاتی ہے. اللہ پاک ان کو ان محفل پاک سجانے کا، حضور کے دن منانے کا، محفل پاک میں ذکر اذکار کرنے کا اللہ پاک اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ پاک ان کے کاروبار میں، مال و جان میں، رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور اللہ پاک ان کے والد محترم جناب محمد اسلم صاحب کو اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اور ہمارے سٹی 41 جو کہ ہمارے فیصلہ آباد کا واحد ایک چینل ہے کہ جو بھی مسائل ہوں، چاہے وہ آرٹسٹوں کو ہوں، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے ہوں، ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں اور ان کے مسائل میں ان کا بھرپور ساتھ دیتے ہیں. تو ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں 41 کے کہ وہ یہاں پہ تشریف لائے. تو اب میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دوں گا جناب معصومی صاحب سے کہ وہ آئے نعت رسول مقبول حضور کی بارگاہ میں پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے سبحان اللہ جی، سبحان اللہ. یہ تھے محمد معصومی صاحب جو کہ نذرانہ عقیدت حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے. اور اب میں دعوت کلام دوں گا جناب محمد قاسم قاضی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور حضور کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا
محبوب یگانہ ہے آؤ در سیدہ پر پھیلائے ہوئے دامن آؤ در سیدہ پر پھیلائے ہوئے دامن ہے آج کریموں کی لجپال گھرانہ ہے آج کریموں کی لجپال گھرانہ ہے قلب سے ہمیں جس نے خود پال لگانا ہے قلب سے ہمیں جس نے خود پال لگانا ہے سیدہ کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے سیدہ کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے محروم کرم اس کو رکھیے ناظر معاشر محروم کرم اس کو رکھیے ناظر معاشر جیسا بھی نصیر آخر سائل تو پرانا ہے جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے پنجابی شعر کے دو نعت کے شعر تیرے نال سونیا ایویں گل تیرے لوکی تیرے نال سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا ایویں گل تیرے لوکی تسی جے بلا لوڑے بھی درود پڑھ لیندے نے مٹھیاں چ لوڑے بھی درود پڑھ لیندے نے تیرے گن گن دساں کمال سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال باکمال سونیا ایویں رل دینے لوکی تیرے نال سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا ایویں رل دینے لوکی سبحان اللہ
سبحان اللہ جی سبحان اللہ. یہ تھے محمد قاسم کاروی صاحب جو کہ نذرانہ عقیدت حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے. اور اب میں دعوت کلام دوں گا جناب محمد نعیم صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہدیہ نعت حضور کی بارگاہ میں پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا ہے کہ ماشاءاللہ محفل پاک کے ہمارے بہت ہی بڑے فنکار تھے, ہمارے فیصل آباد کی بہت ہی بڑی شخصیت نام تھا طارق ڈیری صاحب. وہ آج دنیا میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں بلند عطا فرمائے اور ان کے گھر والوں کو بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. تو ماشاءاللہ محفل پاک کا بہت ہی پیارا انتظام کیا ہے ہمارے رانا صاحب, رانا برادر صاحب, ہمارے شان علی صاحب, ہمارے بڑے بھائی اور بھی ہمارے قبلہ کرام آئے محفل پاک میں تشریف فرمائے. کہتے ہیں جی چلو عشق دے قابل واسط لائیے جی تے پھر رب دا نام کہائیے جی تے پھر نبی رسول پیغمبرانوں دم دم درود پہنچائیے جی. سب مل کر پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول حضور میں تو ساری بہاری آپ سے ہے. حضور میں تو ساری بہار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے. سبحان اللہ جی سبحان اللہ. یہ تھے محمد نعیم صاحب جو کہ نذرانہ عقیدت حضور کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے. اور اب میں دعوت کلام دوں گا صدام حسین اطاری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں نذرانہ عقیدت حضور کی بارگاہ میں پیش کریں. یہ محفل پاک جو ہے اس کا اہتمام طارق ڈیری صاحب کے سال ثواب کے لیے کیا گیا ہے. اور جو دوست احباب یہاں پہ تشریف فرما ہیں اور جو ہمیں لائیو دیکھ رہے ہیں یا جو ریکارڈنگ دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ طارق ڈیری صاحب کے سال ثواب کے لیے دعائیں مغفرت کیجیے گا کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے اور اللہ پاک جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. سامنے یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سارے نبیوں کے عہدے سبحان اللہ بڑے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا شان. لیکن آقا کا منصب جدا ہے. سبحان اللہ. سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں لیکن آقا کا منصب جدا ہے. وہ امام صفِ انبیاء ہیں. ان کا رتبہ بڑوں سے
बड़ा है, वो इमाम सफ़े अंबिया है, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। कोई लफ्ज़ों में कैसे बता दे उनके रुतबे की हद है तो क्या है। सुभान अल्लाह। कोई लफ्ज़ों में कैसे बता दे उनके रुतबे की हद है तो क्या है। हमने अपने सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी। ये थे मोहम्मद सदाम अतारी साहब जो कि नजराना अकीदत हुजूर की बारगाह में पेश कर रहे थे। और अब मैं दावत कराम दूँगा जनाब साजिद गिलानी साहब से कि वो तशरीफ़ लाए नजराना अकीदत हुजूर की बारगाह में पेश करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। फिर पढ़ लो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पूछेंगे सभी हश्र में कि सरकार कहाँ है। पूछेंगे सभी हश्र में कि सरकार कहाँ है। सरकार पुकारेंगे गुनाहगार कहाँ है। सरकार पुकारेंगे गुनाहगार कहाँ है। परवाना जन्नत ये ढूंढेंगे फरिश्ते के औलाद मोहम्मद के वफादार कहाँ है। औलाद मोहम्मद के वफादार कहाँ है। औलाद मोहम्मद के वफादार कहाँ है। जिता जग परवाना जेदा जग परवाना जेदा जग परवाना बाबा सैयदा बाबा सैयदा हसनैन दाना बाबा सैयदा बाबा सैयदा हसनैन दाना बाबा सैयदा हसनैन दाना मुल्को हुसैन दा ला सकदे
पीर बड़ा अनमोल दिलबर है सीयत ज़हरा का है तरदा सोना डोल हक सच दी बड़ ललकार आया ओदा हर एक मिठड़ा बोले कमजोर हुसैन ना समझी ओए हर चीज हुसैन ते कोल हर चीज हुसैन ते कोल हर चीज हुसैन ते कोल बलगलुला बे कमालिही सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कशफत तुझा बिजमालिही हसन जमीओ खिसालिही सल्लु अलैहि वालैहि 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 आए दुख जिधर से उधर गए मेरे बिगड़े काम संवर गए आए दुख जिधर से उधर गए गणहानी कमा बे समझ समय बख्ता अकल नुसी जदरावार दिता बेचज सा किसे कबूलिया नाम मुहारिक ने दुरकार दिता फिर सबके जावा हुजूर दियाल तो मैं इको नजर मारी फड़ के तार दिता आए दुख जिधर से उधर गए मेरे बिगड़े काम संवर गए मेरे बिगड़े काम संवर गए मैंने जब ज़बान से ये कहा सल्लु अलैहि वालैहि सल्लु अलैहि वालैहि सल्लु अलैहि वालैहि सल्लु अलैहि वालैहि क्या मज़हर नूर दा नबी सोना सोना आप सरकार कोई नहीं कसम रब दी मेरे
हजूर जाई किसे नबी दी याद ते जद कोई नहीं ते जड़ा आस बेऐब तू ऐब लबे ओदे नाल दा होर मुर्तद कोई नहीं बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात खैरुल इसाब हुसैन हसन मुस्तफा अली मैं था क्या मुझे क्या बना दिया मैं था क्या मुझे क्या बना दिया जी मैं था क्या मुझे क्या बना दिया मुझे इश्क अहमद अता किया मुझे इश्क अहमद अता किया हो बना हुजूर की आल का हो बना हुजूर की आल का हो बना हुजूर की आल का हमें जीना मरना सिखा दिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही हो दरूद सुभान अल्लाह तुझ पे बीबियां तेरे गोद पर सलाम हो दरूद तुझ पे हो दरूद तुझ पे किया मीना तेरे चाँद पर भी सलाम हो तेरे चाँद पर भी सलाम हो तेरी गोद कितनी अजीम है तेरी गोद कितनी अजीम है तेरी गोद कितनी अजीम है मीना जिसको माहे तमाम है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही। बहुत ही प्यारा शेर, बहुत ही प्यारा शेर ये पढ़ रहे हैं मोहम्मद अली सज्जन साहब का लिखा हुआ कलाम, बहुत ही प्यारा। इसके अंदर एक शेर जो पढ़ते हैं सल्लु अलैहि व आलिही, काश अल्लाह करे हम सब मिलकर पढ़ा करें और एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ने से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, प्यारे आका पर जो दरूद पढ़ता है उस पर 10 रहमतें नाजिल होती हैं। तो हम इतनी बाबरकत महफिल में शामिल हैं तो मोहब्बत से पढ़े माशाअल्लाह। मरे जब सजन है यही दुआ यही दुआ या मेरे वाला सुभान अल्लाह मेरे मरे जब सजन है यही दुआ मेरे लब पे हो नात मुस्तफा मेरे लब पे हो नात मुस्तफा मेरे कर्म पर हो लिखा हुआ सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही सल्लल्लाहु
सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मालिक कायनात आपकी ये हाज़िरी कबूल व मंजूर फरमाए और आपका ये पढ़ना, ये दुरूद शरीफ पढ़ना, ये महफ़िल पाक सजाना जो है, जिस बाबरकत मकसद के लिए हमने ये महफ़िल पाक सजाई है, अल्लाह पाक उस बाबरकत महफ़िल में हमारे भाई को जन्नतुल फिरदौस में अला मुकाम अता फरमाए और अल्लाह पाक उसके दर्जात बुलंद फरमाए और अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमाए। तो अब मैं दावत कलाम दूंगा जनाब नूर मोहम्मद चिश्ती साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ हुज़ूर की बारगाह में हदिया नात पेश करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूर पाक सारे नबी की पढ़ना है, इसरा पढ़ना है ताकि आवाज़ एक बंदी हुई वो मुझे करना है। सुभान अल्लाह, सुभान अलैका या या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका हबीब अल्लाह। आखिर वेले मेरियां अखियां तेरा तकना तेरा तेरा के कुछ नहीं जाना ये पा जाने एक फेरा। सुभान अल्लाह। और जे कर सिर पे आन खड़ोए अते पड़दा रह जाए मेरा सौखा निकले साजहूरी जे देख लवा मुख तेरा। सौखा निकले साजहूरी जे देख लवा मुख तेरा। ये साले स्वाब की महफिल है, ये रुबाई मैं पेश करने लगा हूँ। ये मैं तारक शाही साहब की नजर करता हूँ कि साले स्वाब के लिए अपने हर एक दीवाने की कब्र अंदर सुभान अल्लाह, सुभान मुख्तार ने आ जाना और मुनकर नकीरा दा गम कादा जिदे कोल गम खार ने आ जाना। दस लोग खनेरे दा कम किए और जिथे रब दे यार ने आ जाना। अजमल याद कीता जदों दीवानिया ने और सिर ते फुरन सरकार ने आ जाना। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, अल्लाहु अकबर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। के शाम पई मुकिया मेरा छड़ के काग बनेरा। ए भी गल याद रखी कभी प्यार सी तेरा मेरा। सब सुहेलियां सखियां मैनू ताना दे दिया तेरा। आसरदार बसादा छोड़ कभी बात वल फेरा।
सरदार बसा जा चोखा दीपा ततरी मर फेरा क्या बात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीब कोई नयाने बचावेगा विच कबर दे दिल घबरावेगा उथे कमली वाला आवेगा उथे कमली वाला आवेगा पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कलमा नबी से मिलाता है बेशक सुभान अल्लाह। वहदत का जाम पिलाता है तू पढ़ने से शर्माता है पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह हक ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह इलाहा इल्लल्लाह। किस्मत यारो बड़ी होगी दीदार का मौला अली होवे सुभान अल्लाह जिदा पीर मेरे अली होवे पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। जब नाथ बीच में इजाजत कि नसीबा सुभान अल्लाह वाले आनो यार दे दीदार हुंदे सुभान अल्लाह। नसीबा वाले आनो यार दे दीदार हुंदे ने जो अज तड़फे थे ओ कल दरबार हुंदे ने जो अज तड़फे थे ओ कल दरबार हुंदे ने सवारी कर दे जेड़ा नबी दे मोडियां उते सुभान अल्लाह। सवारी कर दे जेड़ा नबी दे मोडियां
उते नवाबी से नो कहंदे ने तेंज असवार हुंदे ने नवाबी से नो कहंदे ने तेंज असवार हुंदे ने नसीबां वालियां नूं यार दे दीदार हुंदे सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। ये थे मोहम्मद नूर चिश्ती साहब जो कि नजराना अकीदत हुजूर की बारगाह में पेश कर रहे थे। और अब मैं दावत कलाम दूंगा जनाब मोहम्मद अमदाद साहब से, वो तशरीफ़ लाएँ और मुख्तसर से टाइम में अपनी हाज़िरी हुआएँ और उसके बाद एक मुख्तसर सा खिताब होगा, उसके बाद दुआएं करें। मुख्तसर के टाइम के विच जरा मेहरबानी फरमाना। अच्छा या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। निगाह कदों होणियां साडे वल सोहणिया, निगाह कदों होणियां साडे वल सोहणिया। ए दसो मंजूर दवावां कदों होणियां साडे वल सोहणिया। तिखियां जुदाइयां विच तुप्पा दिल साड़िया, तिखियां जुदाइयां विच तुप्पा दिल साड़िया। इन्नी गल दस दे खुदाई दया लाड़िया, ए तुप्पां कदों मुकनियां ते छावां कदों होणियां साडे वल सोहणिया। निगाहां कदों होणियां साडे वल सोहणिया। इश्क दे बीमारां दारू कोई नहीं चाहिदा, इश्क दे बीमारां दारू कोई नहीं चाहिदा। इन्हां दा ते इलाज हुण दीदार सोने माही दा साडियां नसीबां विच ओ रावां कदों होणियां साडे वल सोहणिया। एहो आका सदरा सीने विच पालियां,
ਇਹੋ ਆਕਾ ਸਦਰਾਂ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲੀਆਂ ਚੁੰਮਾਗਾ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਜਾ ਕੇ روزے دیاں جالیاں سجن تے تیریاں اتاں وقت ہونیاں ساڈے ول سونیاں. سبحان اللہ جی سبحان اللہ. یہ تھے امداد صاحب جو کہ نذرانہ عقیدت حضور کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے. ساڈے ول سونیاں نگاہاں کدوں ہونیاں. اور مالک کائنات ہمارے بھائی کی مغفرت فرمائے جس مقصد کے لیے ہم نے اس محفل پاک کا اہتمام کیا ہے اور جنہوں نے یہ اہتمام کیا ہے اللہ پاک ان کے کاروبار میں رزق میں خیر و برکت عطا فرمائے. اور اب میں وقاص بھائی سے گزارش کروں گا کہ مختصر سا خطاب اور اس کے بعد سلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محبت سے پڑھیے صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. بیان اتنا لمبا چوڑا نہیں، بس مختصر ایک دو اچھی باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا، اس کے بعد سلام کی طرف بڑھیں گے. مختصر ایک تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی درود پاک کی فضیلت سن لیں. سرکار علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو بے شک بروز قیامت اس کی گھبراہٹوں اور حساب و کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے. محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج کا پروگرام اصالِ ثواب کا منروا تھیٹر کے اندر محترم رانا برادران اور شوبز سے وابستہ دوست احباب ذیشان علی صاحب، شہباز رشید صاحب، دوست احباب جتنے بھی ہیں شوبز سے وابستہ، سٹی 41 والے، میڈیا والے، اللہ آپ سب کا آنا اس اجتماع میں قبول فرمائے. کروانا یقیناً بہت اچھا یہ کام ہے، اللہ رسول کی رضا کے لیے محفل پاک کرنا اور اس میں آنا، اس کو سننا، اصالِ ثواب کرنا. انسان دنیا میں آیا ہے اور جانا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اب ایک جملہ بہت ہی کہ جب آیا تھا تو نہایا، جب جانا ہے تو نہا کر. بزرگ فرماتے ہیں یہ دو نہانوں کے اندر غسل کرنے کے اندر زندگی ہے، یہ دو غسلوں کے درمیان میں زندگی ہے. اب مسلمان اپنی زندگی کیسی گزارتا ہے اس کا طریقہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بتایا ہے اس کے مطابق. اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک کے جو پاک کلام ہے اس کو ایک ہمارے لیے طریقہ بتایا، جو اس کے اوپر پریکٹیکل لائف آقا علیہ السلام نے زندگی گزار کر بتایا کہ میرے امتیوں، اے اللہ کے بندو، دنیا میں جب رہو تو ایسے. پھر آگے مزید اپنی زندگی کے آگے بڑھاتے ہوئے فرمایا جینا اگر تو چاہتا ہے جینا سیکھ علی سے، مرنا حسین سے. یعنی زندگی گزارنی ہے تو ان بزرگوں کو دیکھیں، اسی طرح سرکار غوث پاک کو، اللہ والوں کو دیکھیں، اعلیٰ حضرت کو دیکھیں آپ.
اللہ والوں نے کس طرح زندگی گزاری. آج آپ اور ہم غور کریں کہ ہماری زندگیاں کیسی ہیں. اللہ کرے یہ زبان اللہ رسول کے ذکر کے لیے ہو, یہ کان اللہ رسول کے ذکر کے لیے ہو, یہ پاؤں, یہ ہاتھ, ہمارے ایک ایک سانس کی جو معاملات ہیں یہ اللہ رسول کو راضی کرنے والے کاموں میں مصروف ہوں. یقیناً ان زبان سے اللہ رسول کی اللہ کا عطا کیا ہوا پاک کلام وہ بھی پڑھا جاتا ہے, نعت پاک بھی پڑھی جاتی ہے. اللہ کرے ہمارا اس میں بھی دل لگے. اور پھر یہ جو ہاتھ پاؤں, سجدہ, نماز جو امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں کھڑے ہو کر بتایا, حقیقت میں جیتے ہیں. حقیقت ہے ہی وہ کہ جیتے وہی ہیں. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. یعنی نماز نہیں چھوڑنی, سجدے کے اندر بھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی, یعنی اپنی جان دے دی, نماز نہیں چھوڑی. آج آپ اور ہم مسلمان ہیں, ان کے ماننے والے ہیں. کیا فجر میں ہم مسجد میں نظر آتے ہیں؟ غور کر لیں, میں بھی اور آپ بھی. ظہر ہماری کہاں ہوتی ہے, عصر کہاں ہے؟ جس امام علی مقام کو وہ قرآن کے بھی شاہ سوار کہتے ہیں نا, کہ قرآن بھی آپ اعلیٰ پڑھتے تھے, اپنی گردن بھی کٹائی قرآن پڑھتے ہوئے, نماز پڑھتے ہوئے. نماز میں قرآن بھی پڑھا جاتا ہے, نماز کے اندر قرآن بھی پڑھا جاتا ہے, سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے, یہ قرآن ہے. پیارے اسلام بھائیو, ہم سب غور کریں کیا ہماری زندگی ایسی ہے؟ اگر نہیں ہے تو کوشش کریں اس کو اپنی 5 وقتہ نماز پابندی کے ساتھ قائم کریں, اور یہی ہمارے آگے جا کے کام آنا ہے. اور آج اصالِ ثواب کے جو پروگرام میں جمع ہے, طارق ٹیڑی صاحب کو اللہ تعالیٰ بخشش بے حساب مغفرت فرمائے. اصالِ ثواب آپ دوستوں مجھ سمیت ایک بار بھی درود پاک پڑھے گا, طارق بھائی کو بھی ثواب ملے گا, ہمیں بھی ثواب ملے گا. نہ ہمارا ثواب کم ہوگا نہ ان کو کم ملے گا, بڑھے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے رانا برادران کے والد صاحب اور ان کے جتنے بھی دوست احباب, ان سب دوستوں کو اس نیک عمل کا ثواب پہنچائے. ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے فیضان مدینہ میں, آپ اس میں بھی شرکت کیا کریں. صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. سوادر مصطفیٰ پہ جا کے کبھی درود و سلام میرا, سلام میرا نبی دے قدماں سے جھکا کے کبھی درود و سلام میرا, سلام میرا. تو لے کے بوسا جالیاں دا, او جالیاں کر موالیاں دا, جالیاں کر موالیاں دا. سوال کہہ کے سوالیاں دا, کبھی درود و سلام میرا, سلام میرا. تو سامنے روز دیکھ لو کہ میری طرح زارو زار رو کے نثار سونے دے قدمیوں تو ہو کے. لفظ لا الہ کا ضامن حسین ہے, اور دل کے ٹکڑے رخصت کر کے خود تو خیمے میں رہی حضرت زینب آپ کی پردہ داری کو سلام. یا الہی صدقہ
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم علیہ. سارے ثواب 10 سورہ یاسین شریف، سورہ یاسین شریف شہباز صاحب کی طرف سے اور 10 قرآن پاک سارے ثواب کے لیے، اور مزید دوستوں نے سورہ فاتحہ شریف، سورہ اخلاص شریف، جو کلمہ کلام پڑھ گئے، یا اللہ پاک تمام نیک عمل کا ثواب تیری پاک بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. مولا قبول فرما. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تحفہ نذرانہ پیش کرتے ہیں. مولا قبول فرما. اے پاک پروردگار، جو نیک عمل کا ثواب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، بزرگان دین، علماء کرام، مشایخ، ولیاء الغوث، کتب ابدال، جتنے بھی بزرگان دین اس جہاں سے پردہ کر چکے، سب کی روحوں کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں. مولا قبول فرما. نیک عمل کا ثواب بالخصوص سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے آپ کے والدین کریمین، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی اولاد پاک، آل پاک، تمام صحابہ صحابیات کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں. مولا قبول فرما. یا اللہ پاک اس نیک عمل کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی عاشقان رسول جہاں سے پردہ کر چکے کر جائیں گے، مولا سب کی روحوں کو درجہ بدرجہ پیش کرتے ہیں. مولا قبول فرما. بالخصوص ہمارے طارق ٹیڈی بھائی کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں. مولا قبول فرما. ان کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما. یا اللہ پاک حاضرین محفل میں جتنے بھی دوست احباب جمع ہیں، ان کے جتنے بھی رشتہ دار دور کے یا نزدیک کے جہاں میں پردہ کر چکے، مولا سب کی روحوں کو پیش کرتے ہیں. مولا قبول فرما. ہمارے ذیشان بھائی کے والدین کریمین کو مولا روح اس کا ثواب پیش کرتے ہیں. مولا قبول فرما. ہمارے رانا برادران کے والد صاحب کو اور ان کے رشتہ داروں کو سارے ثواب کرتے ہیں. مولا قبول فرما. یا اللہ پاک جو دوست احباب آئے ان سب کے مشتاق صاحب کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں. مولا قبول فرما. یا اللہ پاک جن مسلمانوں کا کوئی بھی پیچھے سال ثواب کرنے والا نہیں ہے، مولا ان سب کو روحوں کو پیش کرتے ہیں. مولا قبول فرما. 24 سے وابستہ جتنے بھی عاشقان رسول پردہ کر چکے، یا اللہ آج شیری بھائی کے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا، مولا ان کی روح کو بھی سارے ثواب پیش کرتے ہیں. مولا جو شان صاحب نے کہا، مولا ان کو جانتا ہے، مولا سب کو جن کا نام لے سکے یا نہیں لے سکے، مولا سب کی روحوں کو سارے ثواب پیش کرتے ہیں. مولا قبول فرما. سب کی دنیا کے اندر رہتے ہوئے جان بوجھ کر یا انجانے میں گناہ ہو گئے، رات کے اندھیرے میں دن کے اجالے میں، اور اپنے محبوب کے صدقے معافی عطا فرما. یا اللہ پاک سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما. یا اللہ پاک سب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما. یا اللہ پاک ہم سب کو گناہوں والی بیماری سے شفا عطا فرما. نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک ہمیں 5 وقتہ نمازی بنا، عاشق قرآن بنا، عاشق رسول بنا، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے والی زندگی عطا فرما. اے پاک پروردگار ہماری آنے والی نسلوں کو نیک پکا سچا عاشق رسول بنا. کبھی بھی ہمارے نسلوں میں گستاخ نہ پیدا فرما. اے پاک پروردگار جیے شان سے مرے ایمان پہ، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. مرنے سے پہلے بار 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 گنبد خضرا کی بادب حاضریاں نصیب فرما. یا اللہ پاک ہم سب کو آپس میں اتفاق و اتحاد کی دولت سے مالا مال فرما. ملک پاکستان کی خیر فرما. یا اللہ پاک اس میں رہنے والوں تمام عاشقان رسول کی خیر فرما. کل کا بلا کل کی خیر فرما. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہے مشکل کشا کا ساتھ ہو. بھول جائے نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو. تڑپنے بڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سونے صدیق دے. یا الہی ہر جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت سے دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب بحق لا إله
इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह